السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ دو تین اہم خبریں ہیں آج، ان پہ بات کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی جو اسپیشل ریپورٹر ہیں ہیومن رائٹس کی، انہوں نے آج پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے جیل میں ان سے جو سلوک ہے، آج بشرا بی بی کے حوالے سے جیل میں ان سے جو سلوک ہے انڈگنیفائڈ بیہیویئر ہے، اور انہیں ان کی ڈگنیٹی کے مطابق جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو وہ ملنے چاہیے، فورس کیا ہے پاکستانی حکومت کو، ریاست کو، کہ وہ رائٹس ان کو دیے جائیں۔ اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات ہیں میرے پاس، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں معاملات کیا ہیں اس حوالے سے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ سی سی ڈی کا ایک کارنامہ ہے اور دل دہلا دینے والا ہے، وہ معاملات آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے جو اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے جو آرڈیننس، اس کو جو کالعدم قرار دیا ہے اور اس پر جو بحث چل رہی ہے، اس میں بھی کچھ کہانی ہے، بڑی اہم کہانی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات جس طرح سے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے، تو ان کے آگے سے پھر یوں ہی معاملات نکلتے ہیں، جیسے سی سی ڈی والا معاملہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا یہ جو کمیٹیز بنی ہوئی تھیں ڈی سی صاحبان کے انڈر، وہ کیا کر رہی تھیں، جس پر مریم نواز صاحبہ کو کافی غصہ ہے کہ وہ کیوں لاہور ہائی کورٹ نے اسے ختم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اقوام متحدہ نے جو بشرا بی بی کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈگنیفائڈ بیہیویئر رکھنا چاہیے اور ان کو وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو ایک قیدی ایک شہری کو ملتے ہیں، جو کہ، اور اس کے اندر وہ ذکر ہے ان تمام چیزوں کا کہ وہاں پر چوہے ہیں، اس سیل کے اندر اندھیرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جن کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا ہے وہ رپورٹڈلی وہ اچھی کنڈیشنز نہیں ہیں۔ اس کا بڑا سادہ سا حل تو ہے کہ اور کچھ نہیں تو صحافیوں کو ہی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک گروہ لے جا کے وہاں پہ، ایک گروپ لے جا کے وہاں پہ دکھا دیا جائے، پوچھوا دیا جائے کہ یہ سچویشنز ہیں جہاں پہ رکھا ہوا، بجائے اس کے کہ حکومت جو بیانیے بناتی ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگلی، اور وہ ڈسٹربنگ بھی ہے، میں عمران خان صاحب کی آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں کہ ان کی، بلکہ اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا، حذیفہ رحمان، وہ ایک ڈی جی خان سے تعلق رکھنے والے، وہ وزیر اعظم صاحب کے پتہ نہیں کس چیز پہ ایڈوائزر ہیں، ایس اے پی ایم ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال وہ ایک پروگرام میں بیٹھے، وہ اور ایک اور خاتون جن کا نام بالکل میرے ذہن میں نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تھیں، وہ ایک بات کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو نا ان کی تقریر جو انہوں نے امریکہ میں کی تھی، نیو یارک میں یا کہاں پہ، وہ ان کو ٹی وی پہ لگا کے سنوانی چاہیے، کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے جیل میں جو سلوک ہو رہا ہے، جو ان کی پرانی تقریر وہ امریکہ میں تھی کہ میں پاکستان جاؤں گا تو اے سی اتروا دوں گا، کچھ جو معاملہ تھا، تو یہ دونوں وہاں پہ یہ حضرات، ایک پی ایم ایل این کا اور ایک پیپلز پارٹی کا، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تقریر ان کو سنوانی چاہیے۔ تو وہاں پہ حذیفہ رحمان کہنے لگے چلیں پی ٹی وی پہ چلوا دیتے ہیں، پی ٹی وی تو وہاں پہ آتا ہے۔ تو وہاں سے میرے ذہن کے اندر آیا کہ یہ معاملات، یہ خبروں والے معاملات کیا ہیں، وہ روٹین آپ کو عمران خان صاحب کی جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تھی وہ بتانا مقصود ہے، وہ اس وجہ سے کہ جیل میں جو روٹین ہے اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، جو اگلے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ وہ یوں ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک تو لیٹ سوتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ جن دنوں میں کیسز چلتے رہے ہیں، وہ صبح صبح عدالت لگ جاتی ہے، تب روٹین ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہوگی، لیکن اس وقت، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں روٹین ڈفرینٹ رہی ہے۔ وہ یہ کہ صبح وہ اٹھتے تھے کوئی ظہر کی نماز سے پہلے، اور اٹھ کے انہوں نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد وہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، زیادہ اس میں ٹائم نہیں ہوتا تو وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جو چھوٹا سا ان کا سیل ہے، جس کے ساتھ وہ دیوار توڑ کے باہر ایک اوپن انکلیو ٹائپ بنایا گیا ہے، انکلوجر بنایا گیا ہے، ایک صحن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، بنایا گیا ہے، وہاں پر وہ دن کی روشنی میں کچھ ٹائم وہاں پر وہ بتایا کرتے تھے اس جگہ کے اوپر، اور کبھی کتاب پڑھ لی وہاں پہ، یا پھر سن لائٹ ہے تو وہ، یا پھر اوپن ایئر، جیسے ضروری ہوتا ہے اوپن ایئر میں ہر ایک کا جانے کا دل کرتا ہے۔ یہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے وہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ ورزش کیا کرتے تھے، اور یہ روٹین ہے، یہ روز کی روٹین ہے۔ میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ یہ جیل کے اندر ڈے آفٹر ڈے عمران خان فالوڈ دس روٹین۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ورزش کرتے تھے، اور ورزش سنا ہے کہ وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے ورزش کرتے تھے، 1.5-2 گھنٹے ورزش کرتے تھے، یہ کافی بڑا ٹائم ہے ورزش کرنے کے لیے۔ خیر اس کے بعد ہی وڈ ٹیک اے شاور۔ اس وقت جو سیل تھا، جو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہی ہے، یہ تو حکومت کا کام ہے اس پہ کلیئرٹی دینا، صرف بتانے سے تو نہیں، وہ تو کوئی کسی کو دکھائیں گے تو پتہ چلے گا۔ جیسے اگلے دن میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کا سیل تھا، یا پھر سیل تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، وہ ایک باقاعدہ ایک وی آئی پی قسم کا کوٹ لکھپت جیل میں، جو آصف علی زرداری صاحب کے لیے بنیادی طور پر جب وہ جیل میں تھے بنائی گئی تھی، جو جگہ، اسے آپ ایک گھر کہہ سکتے ہیں 5 مرلے کا، باقاعدہ ایک جس میں وی آئی پی قسم کی تمام چیزیں لگی ہوئی تھی، وہیں پہ نواز شریف صاحب رہے۔ لیکن وہ تو بڑی ساری دنیا نے جا کے بھی دیکھا، ملاقات ان کی ڈپٹی جیلر کے کمرے میں ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی، لیکن اس کے علاوہ ہم رپورٹرز جیسے کسی کا جیل میں آنا جانا ہوا تو تعلق واسطے سے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب والی جگہ کسی نے نہیں دیکھی ہوئی۔ تو میں دوبارہ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جس جگہ پہ، جس کمرے کے اندر، وہ جس چھوٹے سے کھڈے کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا،
جو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہی ہے جس کے بارے بار بار وہ بات جب کرتے ہیں کہ یوں رکھا گیا ہے، تو اسی کے اندر ہی واش روم تھا، اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ، آپ اس کو کہہ لیجیے، اس کو اٹیچڈ باتھ روم نہیں آپ کہیں گے، وہ ایک دیوار بنی ہوئی ہے جس کے پیچھے باتھ روم اور واش روم وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جگہ ہے، جس میں اگر بندہ کھڑا ہو اس کے پیچھے تو کچھ حصہ جسم کا، سر کا، وہ نظر آتا ہے. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جس قسم کے واش رومز اس طرح کے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کئی ایسی ڈنجی پلیسز کے اوپر جہاں پہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. تو خیر شاور وغیرہ لینے کے بعد پھر ان کے جو 2 مشقتی تھے وہ کھانا بنا کے لے آتے تھے اور پھر رات کو وہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے اور کافی ٹکا کے صحیح کھانا کھاتے تھے. وہ ان کی ایک ایپیٹائٹ اور ان کی ایک ڈائٹ کی ایک روٹین ہے، وہ سب کو پتہ ہے. وہ جو مشقتی تھے ان کے ساتھ وہ گپ شپ بھی کرتے تھے اور اسی اسنا میں رات 1-2 بج جاتے تھے. وہ باقاعدہ ان کے ساتھ لمبی گپ شپ، کیونکہ اور کوئی میسر نہیں تھا جیل کے اندر بات چیت کرنے کو. اب تو وہ لوگ بھی میسر نہیں ہیں. اب معاملہ یہ ہے، چلیں اس میں بعد میں آتا ہوں ابھی معاملہ کیا ہے، لیکن وہ دونوں جب مشقتی وہ کھانا کھا کے تھوڑی سی گپ شپ کر کے، مشقتی جیل کے قیدی ہی ہوتے ہیں ایکچولی، آپ اور ان کے سے کیا ہی بات چیت ہوتی ہے، لیکن اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ایک ہیومن انٹریکشن مل جائے. یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور نہ ہو تو یہ بہت بڑی اذیت ہے جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ اذیت ہے جس کو یون ٹارچر کہتا ہے. تو خیر وہ جب چلے جاتے تھے تو اس کے بعد ہی وڈ ریڈ اے بک، اور گھنٹہ 2 اب عشاء کی نماز پڑھ کے وہ پھر بک پڑھتے تھے، اور بک پڑھنے سے لے کے فجر تک وڈ بی اپ، جاگے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سویا کرتے تھے. اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رات کے پہر میں چونکہ ان کے سیل کے باہر ارد گرد ویر ایور ہی گوز کیمراز لگے ہوئے ہیں، جو آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. اور اس بابت میں ایک پچھلے ویلاگ کے اندر جب ان کے ساتھ نیگوسیشنز جاری تھیں میں بتا بھی چکا ہوں کہ وہ جو نیگوسیشن ہو رہی تھی اٹ واز بینگ مانیٹرڈ ڈائریکٹلی. تو کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، رپورٹس سنی ہوں گی صحافیوں کی، کہ وہ جب عدالت آتے تھے یہاں پر جیل کے اندر ہی جو عدالت ہے، بعد وہ عدالت جو ہے وہ ایک سینمے میں عدالت بنائی گئی. وہ جیل کا پرانا سینما تھا، کافی بڑا ایک وہ ہال ہے جس کے اندر وہ عدالت ہے، اور پھر جو ان کا انکلوجر ہے وہ کافی دور ہے اس سینما سے، وہ جو عدالت اب بنی ہوئی ہے جیل کے اندر. تو وہاں سے بھی ایک کیری ڈبہ ہے جس کے اندر خان صاحب کو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. اس میں بھی 2-3 جو گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، مطلب وہ اگر کوئی بات کریں تو آگے سے وہ جواب نہیں دیتے. سو خیر یہ صورتحال تھی. تو وہ عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ وہ جب وہاں پہ آ کے وہ اوپر کیمروں کی طرف دیکھ کے نام لے کے اور باقاعدہ مخاطب ہو جاتے ہوتے تھے کیمرے کے ساتھ اور کچھ بات چیت کیا کرتے تھے. وہ سنا ہی ہوگا آپ نے، بہت دفعہ رپورٹ ہو چکا ہے، بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے جو وکلا، ان کی پارٹی کے لیڈران، وہ بار بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ وہ کیمراز کی طرف دیکھ کے وہ بات چیت کرتے تھے، بولتے تھے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، وہ اپنا جو ان کا سیل ہے وہاں پر جو سامنے کیمرہ ہے اس کی طرف دیکھ کے وہ باقاعدہ آن اے ڈیلی بیسس، بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے تقریر کرتے تھے جس طرح سے ایک جلسے سے مخاطب ہو، باقاعدہ. اور پراپر ایک تقریر ہوتی تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو تقریر، یا پھر آپ اس کو مکالمہ کہہ سکتے ہیں. جیسے ہی وڈ ایڈریس ہز ورکرز، آپ جیسے باہر دیکھا ہوا ہے اسی طرح سے وہ اندر یوں بات کرتے تھے. اب ایڈریس ہی کون ہے؟ گاڈ نوز، بلکہ گاڈ نوز کیا، وہ ایوری ون نوز. تو وہ بات چیت، وہ تقریر وغیرہ کیا کرتے تھے. ابھی کی صورتحال کیا ہے؟ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک یہ بڑی عجیب سی ایک انفارمیشن آئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس کے اندر، کہ وہ جو کہہ رہا تھا نا حذیفہ رحمان کہ پی ٹی وی تو آتا ہے ان کے پاس، یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اخبار ان کا بند ہو چکا ہے، اور یہ نومبر کے شروع میں ان کا اخبار بند ہو چکا تھا. ڈان اور ٹریبیون ان کو ملتا تھا. وہ آپ کو یاد ہو کیسز کے دوران انہوں نے ڈان کی تعریف بھی کی تھی کہ ڈان بڑی اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے. وہ ڈان ان کا بند ہو چکا ہے. ایکسرسائز کے لیے ان کے پاس ایک تو چلیں باڈی ویٹ سے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، پش اپس کر لیں، یا پھر اس کے علاوہ اور چھوٹی موٹی ایکسرسائز ہوں گی، لیکن ڈمبلز ان کو ملے، اور وہ بھی جس طرح سے ملے، کتنا تگ و دو کرنی پڑی تحریک انصاف کو، وہ ان کی فیملی کو کورٹس میں جا کے وہ ڈمبلز وغیرہ ایکسرسائز وغیرہ کے سامان ان کو پہنچانے میں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹریڈ مل ان کے پاس نہیں ہے اب، اور ان کے پاس ایک سائیکلنگ مشین ہے جس پر وہ ورزش کرتے ہیں. اور یہ میری یہ انفارمیشن ہے کہ ٹریڈ مل تھی لیکن وہ لے لی گئی، اور وہ سارا کچھ اسی وجہ سے کہ یار یہ ورزش کیوں کر رہے ہیں. اب وہ تقریر جو کرتے تھے، لیٹ می کم ٹو دیٹ پوائنٹ، جب وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں آج کل کی بات کر رہا ہوں، ایک بندہ معمور کیا گیا جو
ان کے سیل کے باہر آ کے انہیں وہ خبریں سنانا شروع کر دیتا ہے جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے. ٹی وی پہ، پی ٹی وی پہ تو وہی ہو سکتا ہے نا کہ پی ٹی وی پہ واٹ ایور ہی کین سی، پی ٹی وی تو وہ اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا پی ٹی وی پہ، اور پی ٹی وی پہ چلتا کیا ہے سب کو پتہ ہے. تو وہ جو ایک صاحب آ کے نا باقاعدہ، اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ ورزش کے دوران جب وین ہی از ایکسرسائزنگ، وہ پتہ نہیں کون ہے صاحب، لیکن وہ آ کے وہاں پہ وہ خبریں سناتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا ہے، پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان نے یہ کر لیا، یہاں چلا گیا. یہ میں یہاں پہ میں ازیوم کر رہا ہوں، یہ مجھے کسی نے بتایا، یہ نہیں مجھے بتایا کہ سناتے کیا ہے، لیکن سناتے ہیں کہ خبریں آ کے زبانی سنا رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی نیوز کاسٹر نہیں ہے بائی دا وے، نہ وہ کوئی جرنلسٹ ہے، خیر جو بھی ہیں وہ آ کے وہاں پہ وہ جو خبریں بتاتے ہیں، دیٹ از سن کے یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہ اریٹیٹ کرنے کا ایک ہیلا ہے. وہ جو خود تقریر کرتے تھے یہ بھی ممکن ہے، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیمراز کی طرف دیکھ کے روز کی بنیاد کے اوپر تقریر کیا کرتے تھے، یا ایڈریس کہہ لیں آپ اس کو، ایڈریس کیا کرتے تھے دا ایشوز دیٹ ہی وڈ تھنک آف دا ڈے کہ یہ امپورٹنٹ ہیں، یوں معاملات ہونے چاہیے، پاکستان کو اس سمت میں جانا چاہیے. وہ پوری ایک ایڈریس ہوتا تھا نا وہ. تو یا تو اس ایڈریس سے کوئی اریٹیٹڈ ہے، یا پھر یہ ویسے ہی اریٹیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور صورتحال جیل میں اس وقت یہ ہے نا کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی جیلر تھا اکرم، محمد اکرم، پہلے وہ لاپتہ ہو گیا، اس کی بیوی عدالت گئی تو عدالت سے کچھ نہیں بنا، پھر اس کے بعد اچانک خود ہی وہ آ گیا، پھر اس کے بعد محکمہ داخلہ نے اس کو اور 2-3 اور جیل اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا اور الزام لگا دیا کہ جناب رشوت لی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فارغ ہو گیا. لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ انفارمیشن واز گیٹنگ آؤٹ. تو جیل کے حکام تو بہت ڈرے ہوئے ہیں، خبر پھر بھی نکل آتی ہے وہاں سے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے بات چیت کیا، معاملات کیا ہیں، وہ نکل تو آتے ہیں، لیکن ڈرے بہت ہوئے ہیں یہ. اور ظاہر ہے جی اکرم صاحب کے ساتھ جو ہوا، نوکری سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا، تو یہ معاملہ تو رہا ہے اپنی جگہ پہ، بٹ دس واز سم تھنگ امپورٹنٹ. اور وہی اگین اریٹیشن، ٹارچر، اس سے پتہ نہیں ملنا کیا ہے. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ یو این اس طرح کے خط لکھے، بجائے اس کے کہ ایمنسٹی، یا بجائے اس کے کہ ایچ آر سی پی اور دیگر ہیومن رائٹس سے تعلق رکھنے والی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ان پر سوالات اٹھائیں، کیا ہی بہتر ہو کہ لے جا کے دکھا دیں، بجائے اس کے کہ کہیں گے اس نے خبر کیوں دی، یہ بات کیوں بتائی، اس کو نوکری سے نکال دو، اس نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، نوکری سے نکال دو. یا پھر فلاں چیز ہے، نہیں جی یہ جھوٹ ہے بالکل، ہم بہت 6 کمروں کا انکلوجر اپارٹمنٹ، ان کا پورا ایک بہت بڑا پتہ نہیں بنگلہ ہے اندر، کیا وہ جو بتاتے ہیں وزراء، اعظم نذیر تارڑ صاحب خود یہ بات کر چکے ہیں اور فلور آف ہاؤس پہ کر چکے ہیں، دیگر بہت سارے لوگ کرتے ہیں. سادہ سا اس کا حل ہے، کوئی 3-4 صحافی لے جائیں، لے جا کے اندر ان کو دکھا دیں، اور چاہے وہ بھی نہ لے کے جائیں کہ جن پر ان کو آپ طاقتوروں کو گمان گزرتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں. بہت سارے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ان کو نہیں تو اور اس کے علاوہ سفرا ہو سکتے ہیں، ڈپلومیٹس ہو سکتے ہیں جنہیں جا کے دکھایا جا سکتا ہے، یہ باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. اچھا عمران خان صاحب یہ ایگزیکٹلی جیسے میں ابھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ اس کا ذکر ڈائریکٹلی اس طرح سے کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ریزن ہے کہ جتنی ملاقات ہوتی ہے اس میں جو اور ٹاپکس ہوتے ہیں، ایک وہ ڈسکس کرنا، سیکنڈلی آئی پرسنلی ازیوم کہ وہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو آف ایک تاثر ویکنیس کا یا اریٹیشن کا، وہ خود دینا نہیں چاہتے. ظاہر ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی ہی اسٹرانگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نروز بہت اسٹرانگ ہے. اور پھر اس ایسے بندے کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر آپ رپیٹ کریں اپنے منہ سے، اور آپ یہ کہیں کہ جیسے کرکٹ کی مثال لے لیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں فلانے بالر سے مجھے جو ہے نا یہ مجھے باؤنسرز کر رہا ہے اور یہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا آپ نے اپنے آپ کو خود ہی کر بھی لیا. سو دیر فور اٹ کوڈ بی دا ریزن کہ یہ جو بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک شخص معمور کیا ہوا ہے جو آ کے آواز بلند میں خبریں سناتا ہے، وہ خود اس کے بارے میں، ہاں ملاقاتیں کھلیں تو ہو سکتا ہے وہ خود اس بارے میں بتا بھی دیں. اور یہ ان سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جب بھی کھلے گا کہ کیا وہ وہاں پہ تقریر جو کرتے تھے، ظاہر ہے اس کا پرپس تو یہ ہے کہ کیمرے لگے ہیں تو ظاہر کو سن بھی تو رہا ہے نا. سمجھے بات کو، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، میرا انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر یہ. لاؤ کمنگ ٹو دا سی سی ڈی، بڑی خوفناک معاملہ ہے یہ سی سی ڈی والا جو ہے. ایک خاتون ہے جی، اس کا نام ہے زبیدہ بی بی، یہ زوجہ ہے عبد الجبار کی، اور یہ لاہور کی رہائشی ہے. ایڈریس اس کا جو اس نے درخواست آئی جی صاحب کو دی ہے، میں وہ درخواست آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ضیاء کالونی کی رہنے والی ہے، لاہور کے اندر کچی آبادی کو ضیاء کالونی ہے وہاں کی. اور وہ آئی جی صاحب کو یہ بتا رہی ہے. اچھا لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن کی ہے اس خاتون نے، وہ بھی ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن یہ سی سی ڈی کی جو کارروائی ہے، جو حرکت ہے، جس کے تھرو جناب ہم کرائم کم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر زیرو ہو جائے گا کرائم، جو تعریفیں ہو رہی ہیں ماورائے عدالت، عدالتوں کو نظر بھی آ رہا ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں ہے اس کے اوپر ایسا کہ ماورائے عدالت جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے بارو باری، جس کو پولیس مقابلے کر کے. تو یہاں پہ بھی وہ جو خاتون ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، سائلہ جو ہے، اس کے 3 بیٹے
ایک داماد اور داماد کا بھائی، کتنے لوگ ہو گئے؟ 5 لوگ، اور یہ کلوزسٹ فیملی ہے، 3 بیٹے، ایک داماد اور داماد کا بھائی، یہ سی سی ڈی اہلکاروں نے پولیس مقابلے میں پار کر دیے، 5 لوگ، اور اس کی لاشیں نہیں دیں، ان 5 بندوں کی لاشیں بھی نہیں دیں اس خاتون کو جس کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ یہ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سے اس نے رجوع کیا، ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد وہاں پر رٹ دائر کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کی، اپنے داماد اور اس کے بھائی کی لاش اس نے وصول کی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایف آئی اے کو درخواست دی، اور درخواست ہے 19/12/2025 جمعے کا دن تقریباً 2 بجے ایف آئی اے کے دفتر اس کو بلایا گیا، اور وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ سی سی ڈی کے ملازمین ادھر موجود تھے، جہاں پہ درخواست دی ہوئی تھی وہاں پہ اس کو بلایا گیا، اور وہاں پہ سی سی ڈی کے اہلکار ملازمین موجود تھے، اور انہوں نے اس کو دھمکی دی کہ جو پولیس مقابلوں کی ایف آئی آرز میں جو نامعلوم ہے دیگر ایف آئی آرز کے اندر، وہ بھی تمہارے خاندان سے نہ نکل آئیں، انہیں بھی نہ مار دیا جائے کہیں پہ۔ یہ خاتون درخواست دے رہی ہے، سچ جھوٹ کتنا ہے وہ الزامات چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ ضرور سچ ہے کہ 5 لوگ، 3 بیٹے، ایک داماد اور داماد کا بھائی سی سی ڈی نے مارا ہے۔ وہ الزام یہ لگا رہی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے اپنی درخواست واپس نہ لی تو تمہارا بھی انجام پولیس مقابلے میں ہی ہوگا، نامعلوم کے اندر تمہارے خاندان کو بھی نہ ڈال دیں پکڑ کے ساتھ۔ یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا، سی سی ڈی والوں نے کہا کہ ہمیں مریم نواز نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی اگر مسلم لیگ کے خلاف آواز اٹھائے، مسلم لیگ کی مخالفت، مسلم لیگ نون کی مخالفت کرے تو اسے پولیس مقابلے میں مار دیں۔ یہ تھوڑی ایگزیجریشن لگتی ہے یہاں پہ، وہ اسی طرح سے درخواست بازی اسی طرح سے ہوتی ہے یہاں پہ، وہ چوری تھوڑی ہوتی ہے، وہ زیادہ بنا کے اس کو وہ ڈال دیتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یوں سی سی ڈی والے بیٹھ کے بتانے نہیں لگے اس کو کہ ہمیں مریم نواز نے حکم دیا ہے۔ بہرکیف وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1200 افراد کو پولیس مقابلے میں مارا ہے، اور ہمارے خلاف ابھی تک کوئی درخواست نہیں آئی، کسی نے درخواست نہیں دی، ہمیں مریم نواز نے حکم دیا ہے کہ اتنے آدمی مارو اور اتنی دہشت پھیلاؤ کہ کوئی مسلم لیگ نون کی مخالفت نہ کرے، لہٰذا مجھے اور میرے گواہان کو سی سی ڈی والوں سے جان کا خطرہ ہے، اور ہمیں دھمکیاں یہ نہ دیں، ہمیں کیس کی پیروی کرنے سے یہ روکے نہ۔ میرے 3 بیٹے، ایک داماد اور ایک داماد کے بھائی کے کیس کی میں پیروی کرنا چاہتی ہوں، مجھے انصاف مہیا کیا جائے۔ بیچ میں سے جو پی ایم ایل این والا پارٹ ہے وہ اگر تھوڑی ایگزیجریشن ہے یا تھوڑا بڑھا چڑھا کے کر دیا گیا تو وہ سائڈ پہ کر دیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ اس خاتون کے ساتھ یہ سانحہ تو ہوا ہے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں اس پر پٹیشن بھی ہوئی ہے، ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن ہوئی ہے، اس کا جو پریئر اینڈ پہ وہ پہلے تو اس میں سب چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کیسے ناحق مارا گیا ہے، جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، اگر یہ 5 لوگ تھے تو ان کو کسی عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ ویسے تو وہ جو 1200 کا فگر ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک سٹیگرنگ فگر ہے، اور اس سے بھی اب تو بڑھ چکا ہوگا فگر، نمبر بڑھ چکا ہوگا، تو ان کو نہیں ملا، لیکن یہاں پہ پریئر وہ پھر اگین یہی کر رہے ہیں، وہ عدالت سے بھی یہی پٹیشن کی ہے کہ عدالت جو ہے وہ میں کائنڈلی بی ایکسیپٹڈ اینڈ ڈائریکشن میں کائنڈلی بی ایشوڈ، ایک ڈائریکشن ایشو کی جائے ٹو دا رسپونڈنٹس ناٹ ٹو کاز اینی سارٹ آف ہیراسمنٹ ٹو پٹیشنر۔ رسپونڈنٹ کون ہے؟ پولیس والے، سی سی ڈی والے، ان کو روکا جائے کہ وہ دھمکیاں نہ دیں، درخواست واپس لینے پر زور نہ دیں، اور یہ نہ کہیں کہ تمہیں بھی پولیس مقابلوں میں پار کر دیں گے اور جو بھی ہے، اور باقی آگے وہی کہ اس کی کارروائی، اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ وہ خاتون ایک بیچاری جس کے 3 بچے مارے گئے، جس کا داماد مارا گیا، داماد کا بھائی مارا گیا، کیا اس کا خاندان بچا ہوگا؟ اب اس کے پاس یہی ہے نا کہ وہ انصاف چاہ رہی ہے، تو وہ انصاف بھی اس کو وہاں پہ اس طرح سے یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ جو دھمکیوں اور وہ الزامات جو لگا رہی ہے۔ لاسٹلی آپ اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ یہ جو پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ ہے، یہ جو آرڈیننس تھا، اس کو جو کالعدم کیا لاہور ہائی کورٹ نے، دیکھیے نا، پھر اس کے اندر جب ایک چیز تو یہ کہ ٹرانسپیرنسی جہاں پہ نہ ہو پھر اس کے اندر یوں کے معاملات نکلتے ہیں۔ ایک واقعے کا میں خود گواہ ہوں۔ اب ہونا کیا تھا کہ اس آرڈیننس کے تحت کہا یہ گیا کہ یہ قبضے ختم کرانے کے لیے ٹریبیونلز بنیں گے، بنیادی طور پہ وہ عدالتیں ہی ہوتی ہیں، ٹریبیونلز نہیں بنے، اس سے پہلے ہی کمیٹیز بنی، کمیٹیز نے آگے ٹریبیونلز کو سینڈ کرنا تھا، اور پھر ٹریبیونلز نے وہاں پہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ قبضہ اس کا جائز ہے یا اس کا ناجائز ہے۔ لیکن ہونا یہ شروع ہو گیا ایک کیس جس کا میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں، وہ یہ کہ ڈی سی صاحب نے ایک پرانے میٹر کو جو کہ ایک دیوانی معاملہ ہے، ایک سول معاملہ ہے، اسے اٹھا کے کمیٹی میں، جس میں ڈی پی او بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی سی بھی بیٹھا ہوا ہے، اے سی بھی ہے، پتہ نہیں اے ڈی سی آر بھی ہوگا، اور دیگر اور بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ٹریبیونل ابھی فارم نہیں ہوئے، اور انہوں نے ایک پرائیویٹ جو ٹرانزیکشنل میٹر ہے کہ اتنے کی زمین اس سے اتنے کی خریدی، اس نے اس کے اتنے پیسے نہیں کیے، وہاں پہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ ٹریبیونل کوئی نہیں، فیصلہ میں خود ہی کر دوں گا۔ اچھا، یہ میں تو اپنے کیس کا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عالیہ نیلم صاحبہ کا آپ سن لیجیے، آج انہوں نے یہ فل کورٹ کے سامنے لگایا ہے
اور جو بہت سی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں آئی ہوئی ہیں اس آرڈیننس کی بدماشی کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ فل کورٹ کے سامنے اب لگ جائیں گی، جس پہ مریم نواز صاحبہ کو غصہ چڑھ رہا ہے، یہ ختم کیوں کیا؟ یہ تو بڑا کمال کا قانون یہاں پہ چل رہا تھا. لیکن کمیٹیز قبضے دلوا رہی تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عالیہ نیلم صاحبہ نے بات کی ہے کہ وہ قبضے دلوا رہی تھیں لوگوں کو، اور سمیرلی بیٹھ کے کوئی خود ہی کسی کو قبضہ دلوا رہا ہو کہ چلیں جی میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ جی آگے پیرا فورس. یہ سارا وہ ماڈل ہے سی سی ڈی پیرا، یہ آرڈیننس اموویبل پراپرٹیز والا، کہ جہاں پہ عدالتیں ٹوٹل بائی پاس کریں اور پھر اس کے بعد جو کام دل کر رہا کرتے جائیں. جیسے سی سی ڈی کے اہلکاروں پہ الزام ہے کہ انہوں نے جعلی پولیس مقابلے میں مارا ہے، اس سے پہلے اور الزامات عدالتوں میں آ چکے ہیں کہ پیسے لے کے بندے مارے ہیں انہوں نے، یا پیسے لے کے بندے چھوڑ دیے ہیں انہوں نے. تو یہی معاملہ یہاں پہ ہے. اس کا بھی اسی طرح سے جس کو ایبیوز ہم کہتے ہیں وہ عین متوقع تھا کہ اس کا ایبیوز ہونا تھا اس لا کا. اس طرح سے اس طریقے سے اس قاعدے کے ساتھ پنجاب کو ایٹ لیسٹ چلایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گورننس بڑی زبردست ہے پنجاب کے اندر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.